مینا کی یہی ادا دیکھ کر لڑکوں کے دلوں پر چھریاں چل جاتی تھی۔ محلے کے کئی منچلے اس کی ایک جھلک پانے، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ مینا بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ مینا سب کی ہی نیتوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور وہ اپنی حد میں رہ کر ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نوک جھوک اور ہلکا پھلکا فلرٹ کر لیتی تھی۔ محلے کی رونق اور ہر دل عزیز مینا اپنی خوبصورتی اور شوق مزاجی سے پورے محلے میں ہی مشہور تھی۔ 24-25 سال کی وہ لڑکی، جس کا رنگ گورا، بڑی بڑی آنکھیں اور چال میں ایک ایسی لچک تھی جو کہ دیکھنے والوں کو مینا کا دیوانہ بنا دیتی تھی۔ جو اسے دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی، اس سے اتنی ہی زیادہ شوخ مزاج اور زندہ دل بھی تھی۔ محلے کے موڑ پر کئی شرارتی لڑکے جن سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی اور اس کی اسی شوخ مزاجی کی وجہ سے وہ سب کے دلوں پہ راج کرتی تھی۔ مینا دراصل ایک خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ کچھ لڑکوں کے ساتھ اس کی بہت اچھی خاصی گپ شپ اور انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، مگر مینا خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چالاک بھی تھی۔ وہ ہر کسی کو اپنے سر پر سوار ہونے نہیں دیتی تھی۔ اسی محلے کے بازار کی ایک نکڑ پر ایک پرانی سی مشہور درزی کی دکان تھی جو کہ بہت ہی مشہور تھی۔ محلے کی ہر عورت اس درزی سے اپنے کپڑے سلوایا کرتی تھی۔ اس دکان پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا ادریس ٹیلر۔ ادریس درزی کی عمر 50 سال کے قریب تھی، لیکن دل سے وہ ابھی بھی جوان تھا۔ وہ اپنے آپ کو 50 سال کا گبرو جوان سمجھتا تھا۔ سفید بالوں اور ہلکی سی توند کے باوجود بھی ادریس کا شمار محلے کے بڑے ترقی اور رنگین مزاج لوگوں میں ہوتا تھا۔ دکان پر آنے والی ہر خوبصورت عورت کو وہ اپنی باتوں کے جال میں ایسے پھنساتا تھا کہ وہ عورت اسے کپڑے دیے بغیر نہیں جاتی تھی۔ کپڑوں کا ناپ لیتے وقت اس کا کچھ زیادہ ہی دھیان دینا، اس کا یہ سب کچھ پرانا شعبہ تھا۔ مینا بھی اکثر اپنے کپڑے اسی سے سلواتی تھی۔ ادریس ہمیشہ مینا کو دیکھ کر اپنی کینچی روک لیتا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتا تھا۔ مینا کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس کی باتوں پر ہنس کر اس کو جواب دیتا تھا، اور جب مینا ادریس درزی سے ہنس کر بات کرتی تھی تو اس کے حوصلے اور بلند ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شام محلے میں ایک رشتہ دار کی قریبی شادی کی تقریب طے ہو پائی تھی۔ مینا کو اگلے دن دوپہر میں ہی وہاں جانا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سب سے خوبصورت اور قیمتی لباس ابھی تک ان سٹچ پڑا ہوا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور بازار کی تمام دکانیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ مینا نے جلدی سے اپنا سوٹ اٹھایا اور بھاگم بھاگ ادریس درزی کی دکان پر پہنچ گئی۔ جب وہ دکان پر پہنچی تو ادریس درزی اپنے دکان کا آدھا شٹر گرا چکا تھا اور بس تالا ہی لگانے والا تھا۔ جب اس نے مینا کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ مینا ادریس درزی کی طرف بڑھی اور ہانپتی ہوئی آواز میں اس نے ادریس درزی سے کہا، دیکھیں، بڑی امید لے کے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے بہت ہی لاڈلانہ انداز میں کہا تھا۔ اس کے انداز میں منت سماجی بھی تھی۔ ادریس بھائی، خدا کے لیے اپنی دکان بند مت کیجیے گا، میری عزت کا سوال ہے۔ کل دوپہر کو ایک شادی ہے اور میرا یہ ہر حال میں سوٹ سلا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ سلا تو شادی میں پری کہاں سے اترے گی۔ ادریس نے جب مینا کو اس وقت رات کے آتا ہوا دیکھا تھا، سمجھ تو وہ تبھی گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ وہ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھ رہا تھا۔ اس کی بانچھیں کھل چکی تھی۔ وہ مسکرایا اور مینا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے دکان کا جو آدھا شٹر تھا وہ بھی کھول دیا۔ دکان کے اندر لائٹ جل رہی تھی۔ باہر گلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مینا کو چین کا سانس آیا اور اس نے اپنا سوٹ میز پہ رکھا۔ ادریس کی نظریں مینا کے چہرے اور اس کے سراپے وجود پر جم چکی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے ہوئے مینا کو کہا، مینا جی، آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی حاضر کر دوں۔ یہ کپڑے کیا چیز ہیں؟ بس پھر کیا تھا۔ ادریس کے ہاتھ میں اس کا فیتا تھا اور سامنے اس کے مینا تھی۔ مینا کو ناپ دینے کے لیے کہا۔ یہاں سے دراصل نیا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ادریس نے مینا کا ناپ لینا شروع کیا۔ مینا کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور ادریس بھی باولا ہو رہا تھا۔ وہ بہانے سے مینا کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا
کبھی قمیض کا ناپ لیتے ہوئے اور کبھی جان بوجھ کر اپنا ہاتھ مینا کے کندھوں پر رکھنے لگا۔ وہ کبھی کمر کا ناپ لیتا تو کبھی بالکل اس کے قریب آ جاتا۔ مینا بھی کوئی نازک لڑکی نہیں تھی، وہ ادریس کی حرکتیں اور نیت اچھی طرح بھانپ چکی تھی، لیکن وہ اس ٹائم پر مجبور تھی۔ اندر ہی اندر وہ کہہ رہی تھی، یہ بوڑھا درزی تو بہت ہی زیادہ ٹھرکی ہے۔ مینا نے اس ٹائم پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس نے بھی ادریس درزی کو مکمل لفٹ کروانا شروع کر دی تھی۔ جب ادریس ناپ لینے کے لیے تھوڑا اور مینا کے قریب آتا تو مینا ہنس پڑتی۔ ہنستے ہنستے مینا اسے کہنے لگی، ادریس بھائی، ناپ بالکل فٹ ہونا چاہیے، کہیں سے بھی ڈھیلا نہ ہو، ورنہ سوٹ کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ مینا کی اس بات نے ادریس کے جذبات پر جیسے پیٹرول کا کام کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے بڑے ہی پیار سے مینا کے بازو کا ناپ لیتے ہوئے کہا کہ آپ بے فکر رہیں مینا جی، ایسا فٹنگ کا سوٹ سیوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور ناپ لینے کا یہ سلسلہ جو عام طور پر 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، ادریس نے اسے جان بوجھ کر 10 منٹ تک لمبا کھینچا تھا۔ وہ بار بار مینا کے قریب آتا، اس کی خوشبو سونگھتا اور اپنی باتوں سے رومانٹک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مینا بھی ہر حال میں بس اپنا سوٹ سلوانا چاہتی تھی، دل کھول کر اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی گرہ بن چکی تھی جو محلے کے کسی اور لڑکے کے ساتھ شاید مینا نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ جب ناپ مکمل ہو گیا تو مینا نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے پیسے نکالنے چاہے، لیکن ادریس نے فوراً منع کر دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مینا جی، اگر آپ جیسے خوبصورت کسٹمر بھی پیسے دیں گے تو میرا کام کیسے چلے گا؟ یہ سوٹ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے اور اس کی سلائی بالکل فری ہے۔ مینا نے پہلے تو تھوڑا سا تکلف دکھایا، لیکن پھر اس نے ادریس کی آنکھوں میں چھپی چاہت کو دیکھ کر مسکرا کر حامی بھر لی۔ ادریس نے اپنے وعدے کے مطابق رات بھر جاگ کر مینا کا سوٹ سیا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے مینا کے گھر پہنچا کر آیا۔ مینا نے جاتے جاتے ادریس کو ایک ایسی معنی خیز مسکراہٹ دی جس نے ادریس کو بے چین کر کے رکھ دیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اسے رات بھر چین نہ آیا۔ وہ دکان بند کر کے بیٹھا اور پھر بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف مینا کا وہ ہنسنا اور اس کا وہ چہرہ اور ناپ لیتے ہوئے وہ لمحات گھوم رہے تھے، اور وہ اسی سرور میں رات بھر جاگتا رہا۔ ادریس درزی نے 2 دن تک مینا کا انتظار کیا کہ وہ آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد مینا جب شادی سے واپس آئی تو اس نے یہی سوچا کہ ادریس بھائی کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، کیونکہ شادی پر ہر کسی نے ہی اس کی تعریف کی تھی اور درزی کا بھی پوچھا تھا۔ جب مینا ادریس کی دکان پر پہنچی تو اسے کہنے لگی کہ شادی میں جس نے بھی دیکھا تعریف کی، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ ادریس نے موقع پاتے ہی لائن ماری اور بولا کہ مینا جی، جادو میرے ہاتھوں میں نہیں، جادو تو آپ کے حسن میں ہے، جس کا ناپ لیتے ہی میری کینچی خود بخود چلنے لگی تھی۔ اس کے بعد ان کا باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مینا اکثر اس کی دکان میں آ جاتی، کبھی کپڑے ٹھیک کروانے، کبھی ناپ دینے، کبھی کوئی گلا نیو ڈیزائن کا بنوانے اور لیٹسٹ ڈیزائنز کے بارے میں پوچھنے۔ دراصل مینا کو ادریس کی تعریفیں اچھی لگتی تھی جب وہ کھل کر اس کی تعریف کرتا تھا، کیونکہ محلے کے باقی لڑکے تو اس طرح سے مینا کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ مینا کو اس سب میں مزہ آنے لگا تھا اور اب وہ ادریس کی دکان پر باقاعدہ سے جاتی تھی۔ ادریس بھی اپنی دکان کو صاف ستھرا رکھتا اور اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ وہ جب بھی آتے تو ادریس دکان کا آدھا شٹر گرا دیتا اور وہ اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ کبھی ادریس اس کے بالوں کی تعریفیں کرتا تو کبھی اس کے خد و خال کی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ باقاعدگی سے شروع ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی میں خوش رہتے تھے۔ مینا کی عادت تھی ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور ادریس کی عادت تھی اس کو سہرانا۔ مینا کے لیے ادریس نے ایک خاص آفر لگائی تھی کہ وہ اپنے سارے کپڑے اس سے سلوا سکتی ہے اور وہ اس کو لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے سی کر دے گا، اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی پیسے بھی نہیں لے گا، بس شرط یہ ہے کہ اسے روز اس کی دکان پر آ کر
اس سے باتیں کرنی پڑے گی۔ مینا کو یہ آفر قبول تھی اور وہ بھی ادریس کی کمپنی میں خوش تھی، اس لیے اس نے آفر ایکسیپٹ کی اور اب وہ اپنے سارے کپڑے فری میں سلواتی ہے، اور وہ بھی لیٹسٹ ڈیزائن کے۔ بدلے میں بس اسے ادریس سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، جو کہ وہ تو اس کا کام ہی ہے۔ آج کی سٹوری یہیں ختم ہوئی۔ آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔